الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علیکہ سید المرسلین۔ قربانی کے حوالے سے مرحلہ وار گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ گفتگو کا مقصد ان چیزوں کو بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور بہت کرم کی بات ہے۔ اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ عید الاضحیٰ کو پوری عالم اسلام اس کو مناتے ہیں۔ مقصد اس میں سے فیض لینا ہے، ہمیں بھی اس میں سے فیض مل جائے۔ جب انسان کے شعور میں کوئی چیز آ جاتی ہے، اس کو سمجھ آ جاتی ہے، پھر اس پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور عمل ہی اصل چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وادی مکہ میں چھوڑ دیا۔ بات کیا ہوئی تھی کہ دل میں پیار آ گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیار آ گیا تھا اسماعیل کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، عاموں کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ خواص کے گناہ بن جاتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے ہاں ایک مائی صاحبہ حاضر ہوتی ہیں اور وہ مسئلہ پوچھتی ہیں، وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہیں۔ تو مسئلہ کیا پوچھتی ہیں کہ ہمارا گھر ہم سوت کاٹتے ہیں اور اس سوت کاٹنے کی وجہ سے ہمارے گھر کا گزارا ہوتا ہے، یہ ہمارا کاروبار ہے، بزنس ہے۔ تو ہمارے گھر کے قریب سے بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے روزانہ، اور بڑا لمبا قافلہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ بادشاہ کا قافلہ گزرتا ہے تو روشنی بہت زیادہ ہو جاتی ہے، ان کے پاس مشالیں، روشنی کے آلات زیادہ ہوتے ہیں، روشنی بڑی زیادہ ہوتی ہے۔ ہم چھت پہ چرخہ کاٹ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر سوت بڑی تیزی سے کٹتا ہے، نظر اچھا آتا ہے تو سوت تیزی سے کٹتا ہے۔ تو مائی صاحبہ پوچھتی ہیں امام احمد بن حنبل سے کہ کیا وہ سوت کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بڑی بات ہے، سوال دیکھیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل چونک اٹھے۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ یہ بتائیں آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ اللہ 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 اللہ، واہ واہ واہ! سوال پوچھنے والے کے بھی صدقے جائیں اور جواب دینے والے کے بھی صدقے جائیں، واہ واہ! شناسا تھے نا، بات شناسائی کی ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آشنائی کی بڑی بات ہے، واہ! یہ جو جتنے رولے ہیں اس دنیا میں اس وقت، جتنے رولے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، یہ سارے کا سارا رولا نا آشنائی کی وجہ سے۔ جب آشنا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ کیا کہتے ہیں، چپ کر میرے علی اتنا جا نہیں بولن دی، چپ کر جاتا ہے، وہ نہیں بولتا۔ مولوی بولتا ہے، وہ نہیں بولتا، چپ کر جاتا ہے۔
شناسا ہو گیا نا، اس کو پتہ چل گیا، نہ جاننے کے رولے ہیں۔ برتن جتنا خالی ہوتا ہے نا اتنی آواز زیادہ دیتا ہے۔ تو صدقے جائیں سوال کرنے والے کے بھی، اور صدقے جائیں جواب دینے والے کے بھی، کہ وہ کہا کہ کیا وہ سوت جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ نے پوچھا، آپ نے فوراً نہیں کہا کہ جائز ہے یا ناجائز، آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو وہ مائی صاحبہ آگے سے عرض کرتی ہیں کہ ہم حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہیں، بشر حافی کی ہمشیرہ ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے ناجائز ہے، تم نہیں کاٹ سکتی۔ تقوی کا عالم یہ تھا۔ اسے تقوی کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تم نہیں کاٹ سکتے۔ یعنی عام لوگوں کے لیے حالانکہ حرج نہیں ہے، شرعی طور پہ حرج نہیں ہے، کسی کی چوری نہیں کی، وہ قافلہ جاتا ہے، ویسے بھی سرکاری مال پہ حق ہوتا ہے رعایا کا، تو وہ تو ایک گزر رہے ہیں اور اس سے تھوڑا سا فائدہ لے لیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک بزرگ کسی کو قرضہ دیا تھا، تو ان سے قرضہ واپس لینے کے لیے گئے، تو اس کے گھر کے اندر درخت لگا ہوا تھا، دھوپ تھی، بہت بڑی گرمی، شدت عرب میں ویسے بھی بڑی گرمی ہوتی ہے، تو باہر بھی چھاؤں تھی، گھر کے باہر بھی وہاں پہ چھاؤں تھی، تو وہ باہر دھوپ میں ہی کھڑے تھے۔ جب وہ دھوپ میں ہی انہوں نے کھڑے دیکھا، تو انہوں نے جس نے قرضہ دینا، اس نے کہا حضور آپ ادھر چھاؤں میں کھڑے ہو جاتے۔ فرمانے لگے کہ میں پیسہ لینے کے لیے آیا تھا، تم سے پیسہ لینے کے لیے آیا تھا، میرا دل کیا تھا کہ میں چھاؤں میں کھڑا ہو جاؤں، لیکن پھر میرے ضمیر نے اندر سے آواز دی کہ نہیں، اس چھاؤں میں مت کھڑے ہو، کیونکہ یہ اس گھر کا درخت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس چھاؤں میں کھڑا ہونا سود کی ضبط میں آ جائے اور تیرا سارے کا سارا مال حرام ہو جائے۔ یہ اسلام ہے، چل کے تو دیکھیں کہ یہ معاشرہ امن کا گہوارہ نہ بنے تو ایسے ہی ہم نے ہر ایک نے، وہ بھی تو کر ہی لیتا ہے نا، وہ بھی کرتا ہے۔ اب تو ویسے ہی الٹا دور آ گیا، جو کرتا ہے اس کو ویسے سمجھتے یہ بیوقوف، کام الٹا ہو گیا۔ پہلے وہ لوگ چھپا کرتے تھے جو کوئی غلط کرتے تھے، اب صحیح کرنے والے چھپتے ہیں، کام الٹا ہو گیا، کہتے بیوقوف ہے دی کیڑی گل۔ وقت ضرور بتائے گا کون بیوقوف ہے اور کون سمجھدار ہے۔ ہاں، کرنے والے کی نیت خالص ہو، کرنے والے کی نیت خالص ہو، یہ چیز ضروری ہے۔ اللہ اللہ۔ تو عام لوگوں کی، عام جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نیکیاں خواص اگر وہی عمل کریں تو ان کے گناہ بن جاتے ہیں، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے سے پیار کا اظہار کیا، تو اس سلسلے میں حکم ہو گیا کہ بھی اس کو جنگل میں چھوڑ دیا جائے۔ مختصر کہ مائی ہاجرہ دوڑتی تھی، 7 چکر پورے کیے، اللہ نے اس کو حج کا حصہ بنا دیا۔ آج تک، بلکہ قیامت تک، جو بھی حج کرنے کے لیے جائے گا وہاں دوڑنا ضروری ہے۔ یہ عبادت ہو رہی ہے، یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، وہ دوڑنا کیا ہے، کیا ہوتا ہے دوڑنے سے؟ چلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، پہلے ثنا پڑھتے ہیں، پھر عالم شریف پڑھتے ہیں، کل شریف یا کوئی سورت پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں، اس میں ساری نماز کے اندر تسبیحات ہیں مختلف قسم کی، ہم بیان کرتے ہیں، اس سے ہمیں تسکین ملتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ دوڑا جا رہا ہے، یہ بھی عبادت ہے، فرض عبادت ہے، یعنی اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ عمرہ کرنے کوئی جائے گا تب بھی دوڑے گا، کوئی حج کرنے جائے گا تب بھی دوڑے گا۔ دوڑو، کیوں دوڑو؟ کس لیے دوڑو؟ کہ میری پیاری بندی مائی ہاجرہ میرے لیے دوڑی تھی،
وہاں پہ کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں گئی تھی، نہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کسی فائدے کے لیے ادھر چھوڑا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے چھوڑا تھا، اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا۔ جب کام میں، کسی بھی کام میں اللہ کی رضا شامل حال ہو جاتی ہے، وہ کام کوئی بھی ہو وہ عبادت کا درجہ اختیار کر جاتا۔ بات یہ ہے، اس میں رضا الہی شامل ہو، اور اگر ہم کوشش کریں تو ہم اپنے ہر کام میں بھی شامل کر سکتے ہیں کہ میں کام اس لیے کروں گا، میں کام اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، عبادت ہو گئی، خرچ تو کرنا ہی ہے، اللہ کے لیے کرو۔ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَالْأَقْرَبِينَ۔ یہاں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، جن لوگوں کے رزق میں تنگی ہوتی ہے وہ اپنا چیک کریں کہیں رشتوں میں کمی تو نہیں ہے۔ ایک ریزن، ضروری نہیں کہ یہی ریزن ہو، ایک ریزن یہ بھی ہوتی ہے بڑی مین، کہ اس کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات خراب تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے رشتہ دار تنگ تو نہیں ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو یہ سارے کا ساری زندگی، اٹھنا بیٹھنا، رات دن کے معمولات، سارے کی ساری زندگی عبادت بن سکتی، سراپا عبادت بن سکتی۔ بات صرف نیت اور سوچ کو بہتر کرنے کی۔ تو پھر میں اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے وہ چشمہ پھوٹا۔ یہاں سے ایک تصوف کا ایک مسئلہ نکلتا ہے بڑا پیارا۔ کرامت کا اظہار اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، کرامت کا اظہار اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کرامت ہے نا، نبی سے کوئی ایسی بات ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور معجزہ اور کرامت جان کے نہیں کرتے، ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بے قراری بنی، وہ ماحول بنا تو اللہ نے زمزم، کیونکہ کعبے کے قریب پانی نہیں تھا، آنے والے وقت میں کعبے کو بسانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، اللہ خود اس کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ بندے تو خالص نیت کے ساتھ جو حکم ہوتا ہے، جو تجھے سمجھ آتی ہے، خالص نیت کے ساتھ اپنا عمل کرتا جا، اللہ اس میں برکت دیتا جائے گا۔ کام وہ خود بنا دے گا، ماحول اگر اس نے بنانا ہوا تو وہ خود بنا دے گا، کھپنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ جیسے جیسے اس میں اثر پیدا ہوتا جائے گا ویسے ویسے رنگ لگتا جائے گا۔ ایک سجدہ کرو اس کو پر اثر کرو، ایک رکعت پڑھو پر اثر پڑھو، یہ سوچ کے پڑھو بلکہ یہ دیکھ کے پڑھو کہ میں جس کے لیے پڑھ رہا ہوں میرے سامنے۔ فرمایا عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، حدیث مبارک۔ اس کا مطلب ہے دیکھا تو جا سکتا ہے نا، گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرو، ذوق کے ساتھ کرو، وہی کام ہے۔ اگر ویسے ہی کرنا ہے تو پھر اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، ساری عمر بھی کرتا رہے پھر بھی انسان اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ دل سے کرو، لگن کے ساتھ کرو، اس میں ذوق اور محبت شامل کر دو، محبت کوٹ کوٹ کے بھر دو اس میں، عشق کوٹ کوٹ کے بھر دو اس میں۔ جب تمہارے معاملات میں، تمہاری عبادات میں، تمہارے اٹھنے میں، تمہارے بیٹھنے میں محبت شامل ہو جائے گی تو وہی عمل اعلیٰ سے اعلیٰ ہو جائے گا، اور اگر اس میں عشق شامل ہو گیا تو پھر کیا ہی بات ہے۔ محبت ابتدا ہے، اور جہاں محبت ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے، اور عشق کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس لیے تو مولا حسین کو سردار العاشقین کا
کہ لقب سے نوازا گیا، کہ اخیر کر دی، اخیر کر دی۔ واہ! تو اسماعیل علیہ السلام جوان ہو گئے، عمر مبارک 7 سال ہو گئی۔ جب عمر مبارک 7 سال ہو گئی تو وہ حکم آ گیا کہ اسماعیل کو ذبح کر دو۔ واہ! یعنی اللہ نے بات چھوڑی نہیں ہے۔ کوئی معاملہ اگر چلتا رہتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے بات ہے، اللہ نے بات چھوڑی نہیں۔ واہ! حکم ہوا کہ اسماعیل کو ذبح، خواب کے ذریعے حکم ہوا اسماعیل کو ذبح کرو۔ ہاں، اللہ کو اسماعیل کے ذبح ہونے سے کوئی مفاد نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ابراہیم علیہ السلام کو ہی تھا۔ اسی طریقے سے ہم جو عبادت کرتے ہیں، ہم جو خرچ کرتے ہیں، اس کے راستے میں جو بھی کرتے ہیں، اس کا فائدہ اس کو کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی کرتے ہو تو اس کا گوشت یا خون مجھے نہیں پہنچتا، اگر مجھے پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس لیے دل کو تقویٰ مل جائے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس نے بیٹا ذبح کرنے کے لیے تھوڑا دیا تھا، اپنے دین کے لیے عطا کیا تھا، نبی بنانا تھا اس کو، اسماعیل ایک پروسیس سے گزارنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اپنی بات تھی، اسماعیل علیہ السلام کی ایک اپنی بات تھی، ان کو خلیل بنانا تھا اور ان کو ذبیح اللہ بنانا تھا۔ کیا اور وہ ہمارے لیے سنت ٹھہری، کیونکہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ اللہ 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 رب العزت ہمارے اعمال میں ذوق کو پیدا فرمائے، ذوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ذوق عمل کو نکھار دیتا ہے۔ ذوق بڑی بے مثل شے ہے، کسی کو عطا ہو جائے، ذوق و شوق مانگنا چاہیے اللہ کے حضور سے۔ اللہ رب العزت ہم سب پہ خیر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔